सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ा ऐलान करके उससे मुकर गए, उससे पीछे हट गए। अलीमा खान का इस 5 अगस्त के एहतजाज से पहले खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जाके, गली कूचों में जाके स्ट्रीट मूवमेंट चलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी है। राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात सिर्फ उस कश्मीर पे हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। ऐसे एग्जैक्टली वही हुआ है जिस खदशे का इजहार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने न सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के कारकुनान को, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी एक ज़ोरदार झटका दिया है। तहरीक इंसाफ का ये फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पे क्या मोहलत दी है, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की आज पोलिंग का दिन है, आप जानते हैं, लेकिन पोलिंग के रोज़ मुस्लिम नवाज़ को भी एक धचका लगा है। वो सियासी, वो इंतखाबी धचका क्या है, उसकी तफसीलात भी आगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम खबर की तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करते हैं। आपको याद होगा कि मार्च 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के शहर बिशाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 5 चाइनीज़ इंजीनियर और एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ। चीन की हुकूमत ने इस अफसोसनाक वाक़े पे, दहशतगर्दी के इस इंसिडेंट पे, जहां पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया, इस दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई, वहीं चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ शहरों की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस बात का मुतालबा किया गया कि चाइनीज़ सिटीजन्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। अब इस वाक़े से जुड़े जो सहूलतकार थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन निचली अदालत ने उनकी ज़मानतें एक्सेप्ट कर ली और ज़मानत पे उनको रिहा कर दिया। सरकार की तरफ से रजू किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन के हवाले से सरकार की अपीलों पर समाअत की है। पहला सवाल अदालत ने यह पूछा कि क्या मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहे हैं, क्या मुल्ज़मान की तरफ से बेल कंसेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा सवाल अदालत ने मुल्ज़मान से पूछा कि क्या आप वकील की खिदमत हासिल करना चाहते हैं। सहूलतकारों की तरफ से कहा गया कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील कर सकें। अदालत की तरफ से उनको मुतनबे किया गया कि देखें ये संजीदा इशू है, इसे सीरियस लें। एक सहूलतकार नज़ीर अहमद का जो सिम कार्ड है वो सहूलतकारी में इस्तेमाल हुआ है, आइंदा समाअत पे अगर वकील ना किया तो फिर आपकी जो ज़मानतें हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। तो अदालत ने आइंदा तारीख तक दहशतगर्दी के उस वाक़े के जो मुबैना सहूलतकार हैं उन्हें वकील की खिदमत हासिल करने का हुक्म दे दिया है। अब बात कर लेते हैं जो वफाकी आईनी अदालत से जुड़ी दूसरी अहम खबर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। सोहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया था, जिस पर मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एग्जैक्टली वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया गया था कि सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ा ऐलान करके उससे मुकर गए, उससे पीछे हट गए। आजकल आपको पता ना कि तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुश्तरका अपोजिशन के प्लेटफार्म से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, लेकिन मरकजी जो जलसा है वो पेशावर शहर के बाहर मोटरवे इंटरचेंज के आसपास किया जाएगा। अलीमा खान साहबा खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अलीमा खान का इस 5 अगस्त के एहतजाज से पहले खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जाके, गली कूचों में जाके स्ट्रीट मूवमेंट चलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का बहुत बड़ा फेल्यूर है। एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन नज़र आ रहा है आपको। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये जो एहतजाज हो रहा है, इसके साथ एक और अनाउंसमेंट भी की थी सोहेल अफरीदी साहब ने कि रिहाई फोर्स बनाई जाएगी, और वो रिहाई फोर्स इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए बनेगी।
پشاور میں ایک ایونٹ بھی رکھا گیا جس میں سہیل افریدی صاحب نے خطاب کیا. باقاعدہ طور پہ رہائی فورس کی رجسٹریشن کا آغاز ہوا. سہیل افریدی کے ترجمان شفیع جان صاحب نے کہا کہ یہ رجسٹریشن ہم 25 لاکھ تک لے کے جائیں گے. 25 لاکھ لوگوں کو رہائی فورس میں رجسٹرڈ کیا جائے گا. پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن چل رہی ہے، لیکن اسی رہائی فورس کے اناؤنسمنٹ کے معاملے پہ سہیل افریدی کے خلاف، کے پی کے تحریک انصاف کے خلاف اور صوبائی پروونشل حکومت کے خلاف ایک پٹیشن وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہوئی تھی، جس پر سہیل افریدی صاحب سے جواب مانگا گیا تھا، جو کہ آج ایف سی سی میں جمع کروایا گیا ہے. 2 دن کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب، جو کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، اس درخواست پہ سماعت کرنے جا رہے ہیں. اب یہ جو جواب سہیل افریدی صاحب کا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے جمع کروایا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں اپنے اعلان سے سرنڈر کیا گیا ہے، گھٹنے ٹیکے گئے ہیں سہیل افریدی کی جانب سے. میں مندرجات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جواب میں کہا گیا ہے کہ جو پٹیشن آئی ہے رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف، سہیل افریدی کے خلاف، یہ تو ناقابل سماعت ہے. اعتراض اٹھایا گیا ہے قانونی، اس کو ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کیا جائے. کوئی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے نہیں. درخواست گزار نے محض خام خیالی پہ قبل از وقت سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی سرگرمیوں کو غلط رنگ دینے کے لیے حقائق کو تروڑ مروڑ کے درخواست میں پیش کیا ہے. سہیل افریدی صاحب کے جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی فورس نہیں بنائی گئی، کوئی مسلح فورس تشکیل نہیں پائی جس نے عمران خان کی رہائی کا جس کو ٹاسک دیا گیا ہو. نہ ایسی کسی فورس کا نوٹیفیکیشن ہے، نہ ایسے کوئی مسلح فوج جو ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، بلکہ سرے سے خیبر پختونخوا میں ایسی کسی تنظیم کا جسے عمران خان کی رہائی کا ٹاسک دیا گیا ہو، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا یو ٹرن اپنے اعلان سے کہ فورس نہیں بن رہے. البتہ ایک اور ٹویسٹ معاملے کو ضرور دیا گیا، جس میں سہیل افریدی صاحب کے جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امن تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ شہریوں کی سیاسی تحریک ہے، پی ٹی آئی کی ہے. لیکن بطور وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں کہ میرا کام عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور عمران خان کی رہائی کی پرامن جو تحریک ہے وہ مسلح تنظیم نہیں ہے، مسلح تحریک نہیں ہے، بلکہ پرامن تحریک ہے. اور اپنے اس جواب میں سہیل افریدی صاحب آئینی عدالت سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس پرامن تحریک کو آئینی اور قانونی قرار دیا جائے، اس تحریک کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے. عمران خان رہائی پرامن تحریک آئین کے آرٹیکل 16، 17 اور 19 کے مطابق اس کو ڈکلیئر کیا جائے. تو دیکھتے ہیں افریدی صاحب کے جو جواب ہے، جس پہ بدھ کے روز وفاقی آئینی عدالت میں سماعت ہونی ہے، اس پر کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور عدالتی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. گروپ کیپٹن عاصم طارق، جنہیں قتل کیا گیا ایک نوجوان سعد عباسی کی طرف سے، کیونکہ گروپ کیپٹن عاصم طارق جو تھے اس ملزم سعد عباسی کو خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے سے روک رہے تھے، اسے زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھانے سے روک رہے تھے، اور سعد عباسی ملزم نے اشتعال میں آ کے گروپ کیپٹن پہ فائرنگ کر دی، جس سے وہ شہید ہوئے. پولیس نے چند گھنٹوں میں ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیا. آج اس ملزم کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جج ابوالحسناء ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے کہا کہ ملزم سے پسٹل برآمد کر لیا جس سے فائر کیا گیا گروپ کیپٹن عاصم طارق پہ، لیکن موبائل فون ابھی برآمد کرنا ہے، تو مزید 15 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. یعنی پولیس اب بھی اسے مزید تفتیش کر کے اس کا موبائل فون اس سے ریکور کرنا چاہتی ہے. اب آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. 3 فیزز میں الیکشن ہونا ہے، اور آج میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں الیکشن ہے. 296 امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. 14 لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور آج پولنگ شروع ہو چکی ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو 10 بسوں کا تحفہ، الیکٹرک بسز، آزاد کشمیر کے عوام کو دیا گیا تھا، فی الحال پولنگ مکمل ہونے تک، پولنگ کا پروسیس مکمل ہونے تک ان 10 الیکٹرک بسوں کو پیپلز پارٹی کی شکایت پہ، پیپلز پارٹی کے بیانات پہ، پیپلز پارٹی کی کمپین اور پروپیگنڈے پہ بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج پہلے مرلے کا آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے، اس میں کشمیری جو عوام ہیں وہ کس سیاسی جماعت کو لیڈ دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں.
لیکن کشمیر کے معاملے کو لے کے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. بات ہے مذاکرات کی. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات صرف اس کشمیر پہ ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں. اب اس بیان کا خلاصہ کریں یا اس بیان کا مطلب نکالیں تو بھارتی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر بھارت کے زیر انتظام ہے وہ تو ہم نے ہڑپ کر لیا ہے. جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس پر پاکستان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ کسی نقطے پہ بات نہیں ہو سکتی. دہشت گردی کا الزام بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اس سٹیٹمنٹ کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ان کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دہشت گردی کو بھارت کی طرف سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت کے وزیر دفاع کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صرف یہ کہنا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر پاکستان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, پورا کشمیر عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ کشمیریوں کو حق راہ دہی ملنا چاہیے جو کہ نہیں دیا جا رہا. اور بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان پر دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی جارحیت پیدا کرنے والے اشتعال انگیز جو بیانات ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے بھارتی قیادت کو, مودی سرکار کو. اقوام عالم سے, عالمی برادری سے اور اقوام متحدہ سے اس قسم کے بیانات کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے. باقی جہاں تک بات ہے بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کی کہ پاکستان اگر جارحیت کرے گا تو بھارتی فوج تیار ہے, پاکستان نے نہ پہلے جارحیت کی ہے نہ پاکستان اب جارحیت کرے گا. پاکستان نے پہلے بھی دفاع کا حق استعمال کیا تھا, پاکستان اب بھی اگر بھارت کی طرف سے کوئی جارحیت کی گئی, پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا تو پاکستان اپنا دفاع کا حق اسی طریقے سے استعمال کرے گا جیسے مارکا حق میں پاکستان کی افواج نے, بڑی فوج نے, پاکستان کی نیوی نے اور پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کی افواج کو ناکو چنے چبائے تھے اور ذلت امیز شکست سے دوچار کیا تھا. ایسا ہی رسپانس اب بھی پاکستان کی افواج کی طرف سے دیا جائے گا اگر بھارت کی طرف سے جارحیت کی جسارت یا جرأت کی گئی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.